اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 60 آیات کا ترجمہ و تفسیر ہم کر چکے ہیں۔ دیکھیے کہ ذکر چل رہا ہے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد تفسیر انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور اذ جب قلتم قل کہا تم نے اور جب کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر لن ہرگز نہیں نصبر ہم صبر کریں گے ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے علی طعام علی پر طعام کھانے پر واحدن ایک ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے فادعو پس دعا کیجئے دعا کرے لنا کے لیے نہ ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یخرج نکالے وہ نکالے لنا ہمارے لیے مما من سے ما جو اس سے جو تم بھی تو اگاتی ہے الارض زمین اس سے جو زمین اگاتی ہے۔ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ نکالے جو زمین اگاتی ہے من بقلہا من سے بقلہا ترکاری پتوں والی چیزیں ساگ پالک وغیرہ وقصائہا اور ککڑی۔ یہ ہا ضمیر جو ہے وہ عرض کی طرف جا رہی ہے زمین کی طرف، ٹھیک ہے۔ بقل کہتے ہیں ترکاری کو، قصہ کہتے ہیں ککڑی کو، اس طرح سے یہ بقلہا ہا ضمیر عرض کی طرف جائے گی کہ اس کی ترکاری، اس کی ککڑی، اس کی گندم، ٹھیک ہے۔ وفومہا اور گندم، فوم لہسن کو بھی کہتے ہیں، تھوم جسے بولتے ہیں اس کو بھی بولتے ہیں، اور گندم کو۔ زیادہ تر فوم کا ترجمہ گندم سے کیا گیا ہے، اناج، وہ اناج جس سے روٹی بنائی جاتی ہے۔ فوم کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ بہت سارے تراجم میں آپ کو فوم کا ترجمہ لہسن سے ملے گا، لیکن زیادہ تر تفاسیر کے اندر فوم کا ترجمہ گندم ہے، لہٰذا ہم بھی فوم کا ترجمہ گندم کریں گے، اناج کریں گے۔ وفومہا اور گندم وعدسہا اور مسور، عدس کہتے ہیں مسور کو، دالیں، وبصلہا اور پیاز، پیاز۔ قال اس نے کہا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون کیا تستبدلون تم تبدیل کرتے ہو، تم بدلنا چاہتے ہو، الذی جو کہ ہوا وہ ادنا ہے، بالذی اس سے جو، بے سے، الذی جو ادنا ہے، ہوا خیر جو وہ بہتر ہے۔ تم ادنا کو بہتر سے تبدیل کرنا چاہتے ہو، کیا تم ادنا کو بہتر سے تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ اہبطوا تم اتر جاؤ، مصرن شہر میں، فَإِنَّ پس ان بے شک لکم کے لیے، کم تمہارے، ما سألتم ما جو سألتم تم سوال کرتے ہو، سوال کرتے ہو تم جو سوال کرتے ہو، جو تم مانگتے ہو، وَضُرِبَتْ اور ضربت ڈال دی گئی، علیہم علی پر، ہم ان پر، ذلت والمسکنت اور محتاجی، مسکینی، وباؤ اور وہ لوٹے، بغضبن غضب کے ساتھ، بے ساتھ غضب من اللہ اللہ کی طرف سے، من سے اللہ سے یعنی اللہ کی طرف سے، اللہ کے غضب سے، ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ بے وجہ سے ان کے، ہم وہ اس لیے کہ وہ، کانو تھے، یکفرون انکار کرتے، یہ اس وجہ سے کہ وہ انکار کرتے تھے، بے آیات اللہ بے سے آیات اللہ کی آیتوں کا،
وَيَقْتُلُونَ اور یقتلون وہ قتل کرتے تھے نبیین نبیوں کا بغیر الحق بے سے غیر ناحق بغیر حق کے یعنی ناحق ذالک یہ بے بے سے ما جو اس سے جو یعنی اس لیے کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی وَقَانُوا اور کانو تھے یعتدون حد سے بڑھنے والوں میں سے حد سے تجاوز کرنے والے. دیکھیے ترجمہ پھر سے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ پس دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ ہمارے لیے نکالے جو زمین اگاتی ہے من بقلہا کچھ ترکاریوں میں سے وقصائہا اور ککڑی وفومہا اور گندم وعدسہا اور مسور وبصلہا اور پیاز. ان کا ترجمہ جو ہے بھول جاتا ہے تو تھوڑا سا سمجھ کے اگر یاد کریں گی تو آپ کو یاد ہو جائے گا. بقل کہتے ہیں ترکاری یعنی پتوں والی چیزیں ساگ پالک اور جتنی بھی ترکاریاں ہوتی ہیں پتوں والی چیزیں. قصائیہ ککڑی کسے بولتے ہیں؟ آج کا سوال ہے آپ کا ککڑی کیا ہوتی ہے؟ کھاتے ہیں نا کھیرے نما ککڑی لمبی سی. وفومہا اور گندم اناج جسے روٹی بنانے والی چیز یا روٹی. وعدسہا اور عدس مسور یعنی دالیں. وعدسہا اور مسور. وبصلہا بصل پیاز کو کہتے ہیں. ویسے بھی سندھی میں بھی بسر بولتے ہیں پیاز کو تو بصل کا معنی آسان رہے گا یاد کرنا. قال کہا قال ہمیشہ ہم جب بھی ترجمہ کرتے ہیں قال کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا اتستبدلون کیا یہ حمزہ استفہامیہ ہے یعنی سوالیہ کیا تستبدلون تبدیل کرنا تبدلون ٹھیک ہے. تستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی جو کہ وہ ادنا ہے بالذی اس سے جو وہ خیر وہ بہتر ہے. کیا تم ادنا کو بدلنا چاہتے ہو اس سے جو بہتر ہے. اہبتو اتر جاؤ. اہبتو ہم نے پیچھے کافی بار پڑھا ہے جب شیطان سے کہا گیا تھا آدم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ اہبتو اتر جاؤ تم زمین میں تو یہ وہی لفظ ہے اہبتو تم اتر جاؤ. مصرن شہر میں مصر کہتے ہیں شہر کو. اس سے مصر شہر عام شہر بھی مراد ہو سکتا ہے مصر شہر مصر بھی مراد ہو سکتا ہے لیکن مصر کا مطلب ہوتا ہے شہر. پس ان بے شک لکم تمہارے لیے ما سألتم جو تم مانگتے ہو. تم شہر میں اتر جاؤ پس بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم مانگتے ہو. وضربت علیہم ذلہ اور ان پر ڈال دی گئی کیا چیز ذلت والمسکنۃ اور محتاجی. وباؤ بغضب اور وہ لوٹے اور وہ لے آئے اور وہ انہوں نے خرید لی. اس طرح سے اس کا ترجمہ جو ہے لوٹنا صحیح ہوتا ہے. وباؤ بغضب من اللہ اور وہ لوٹے کس کے ساتھ اللہ کے غضب کے ساتھ. ذالک بانہم کانوا یکفرون یہ اس لیے ہے کہ وہ انکار کرتے تھے بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا. کس کا انکار کرتے تھے؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. اس وجہ سے ان پر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب. دوسری چیز کس وجہ سے؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا یہ اس وجہ سے کرتے تھے کہ انہوں نے نافرمانی کی. یہ اس لیے ہے کہ یہ غضب اس لیے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی. وَقَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھے. وہ تھے حد سے بڑھنے والوں میں. دیکھیے بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ. ہم سورہ فاتحہ کے اندر پڑھ کے آئے ہیں غیر المغضوب نہ کہ وہ لوگ جن پر غضب کیا گیا ہے. یہ ہے بغضب من اللہ. کن پر غضب کیا گیا ہے؟ یہود پر بنی اسرائیل پر. یہ غضب کی ہوئی قوم ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ اس قوم کے ساتھ ہمیں مت ملانا اس قوم کے ساتھ ہمارا حشر مت کرنا اس قوم میں سے ہمیں مت بنانا. یہ ہے غیر المغضوب جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ وہ لوٹے.
دیکھیے ترجمہ، اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے عوض ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ اور آخر کار ذلت اور رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی، وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ دیکھیے تفسیر کی طرف، یہ پھر جو ہے احسان فروش یہود کا ہی ذکر چل رہا ہے، ایک اور ان کی جو ہے احسان کا نہ ماننا، احسان کو بھلا دینا یاد دلایا جا رہا ہے ان کو، یہود کو، کہ دیکھیے آپ پر کیا کیا احسانات کیے گئے تھے لیکن آپ کا رویہ کیسا تھا۔ بنی اسرائیل کی بے صبری اور نعمت اللہ کی ناقدری بیان کی جا رہی ہے کہ منو سلوہ جیسی پاکیزہ کھانے پر ان سے صبر نہ ہو سکا اور ردی چیزیں مانگنے لگے۔ بیٹھے بیٹھائے اچھی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، منو سلوہ دیکھیے میٹھا بھی مل رہا ہے، کھانے کو گوشت بھی مل رہا ہے، گوشت بھی کون سا؟ پرندوں کا گوشت، اصلی گوشت، جس کے لیے آج کل تو بالکل ملتا ہی نہیں، اور ملتا ہے تو ہزاروں میں ملتا ہے۔ کوئی جو شوقین ہوتا ہے پرندوں کا شکار کرتا ہے اسے وہ اچھی اچھی بٹیر نما چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، ورنہ ہم لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، مرغی مل رہی تھی ایک فارمی، وہ بھی مہنگی ہو گئی، لہٰذا غریب لوگ وہ بھی کھانے سے گئے۔ دیکھیے بنی اسرائیل کو بیٹھے بیٹھائے منو سلوہ مل رہا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے ایک طعام، ہمیں نہیں چاہیے، ہم صبر نہیں کر سکتے، ہمیں تو سبزیاں چاہیے، ہمیں تو ترکاریاں چاہیے، دالیں چاہیے۔ غریب لوگ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک طعام سے مراد ایک قسم کا کھانا یعنی منو سلوہ ہے۔ قوم کے معنی میں اختلاف ہے، ابن مسعود کی قرأت اچھا فوم کے معنی میں سوم ہے، اور فوم کی تفسیر سوم سے کی ہے۔ یہ جو فوم ہے، فوم یہاں پر بڑھا ہے نا، ہم نے کہا گیا وفومہا، ٹھیک ہے، یہ اس کی قرأت میں اختلاف ہے، کسی نے سومہا پڑھا ہے، کسی نے فومہا پڑھا ہے، ٹھیک ہے، دو قرأتیں اس کے اندر ہیں، لیکن جو مشہور قرأت ہے وہ فوم ہے۔ اور فوم کا معنی دیکھیے کہ فوم کے معنی گیہوں کے ہیں، حضرت ابن عباس سے بھی یہی تفسیر منقول ہے، اور شعروں میں بھی یہی زبان آئی ہے کہ گیہوں کے معنی استعمال ہوئے ہیں۔ فوم کے معنی روٹی کے بھی ہیں، یاد رکھیے گا، فوم کے معنی روٹی کے بھی ہیں، بعض نے سنبلہ کے معنی کیے ہیں۔ سنبلہ وہ جو شاخ نکلتی ہے نا جس میں دانے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ سنبل۔ حضرت قتادہ، حضرت عطا فرماتے ہیں کہ جس اناج کی روٹی پکتی ہے اسے فوم کہتے ہیں۔ ہر قسم کا اناج جو بھی ہوتا ہے جس سے روٹی بنتی ہے اسے فوم کہتے ہیں۔ بس کہتے ہیں فوم ہر قسم کے اناج کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو ڈانٹا کہ تم ردی چیز کو بہتر کے بدلے کیوں طلب کرتے ہو؟ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں نا کہ اتستبدلون الذین هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم تبدیل کرنا چاہ رہے ہو وہ جو ادنا ہے بہتر سے تم تو ادنا کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہو؟ کیسی قوم ہو یار۔ دیکھیے آگے اچھا مصر، اب کہا گیا کہ ٹھیک ہے اگر مانگتے ہو تو چلو شہر میں، کسی بھی شہر میں اتر جاؤ اور یہ ساری چیزیں مل جائیں گی تمہیں، جاؤ اگاؤ، جا کے کھیتی باڑی کرو، اور کیا کر سکتے ہو تم لوگ۔ تکبر و سرکشی و بڑائی کے طور پر تھا، اس لیے انہیں کہا گیا کہ کسی بھی شہر میں اتر جاؤ۔ دو قول ہیں اس کے اندر، مصر شہر ہی مراد ہے، جو آج کل مصر شہر ہے نا وہ بھی مراد ہے، مخصوص ایک شہر، اور یہ بھی مراد ہے کہ کسی بھی شہر میں اتر جاؤ۔ اب تم پر مسکینی اور ذلت ڈال دی گئی، مطلب یہ ہے کہ ذلت اور مسکینی ان کا
مقدر بنا دی گئی، اہانت و پستی ان پر مسلط کر دی گئی، جزیہ ان سے وصول کیا گیا، مسلمانوں کے قدموں تلے انہیں ڈال دیا گیا، فاقہ کشی اور بھیک کی نوبت پہنچی، اللہ کا غضب اور غصہ ان پر اترا۔ آباؤ کے معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے، باؤ بغضب اللہ، یہ ہے نا، کہاں گیا یہ، وباؤ بغضب اللہ، یہ ہے کہ باؤ کا معنی کیا ہے، یہ سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیے کہ معنی لوٹنے اور رجوع کے آتے ہیں، کبھی بھلائی کے صلے کے ساتھ بھی، کبھی برائی کے صلے کے ساتھ بھی آتا ہے یہ باؤ، ٹھیک ہے۔ اب تمام عذاب ان کے تکبر، عناد، حق کی قبولیت سے انکار، اللہ کی آیتوں سے کفر، انبیاء اور ان کے تابع داروں کی اہانت اور ان کے قتل کی بنا پر تھا۔ اس سے زیادہ بڑا کفر کون سا ہوگا کہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور اس کے نبیوں کو بلا وجہ قتل کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں خوبصورت آدمی ہوں، میرا دل نہیں چاہتا کہ کسی کی جوتی کا تسمہ بھی مجھ سے اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر اور سرکشی ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جو ہے کوئی چیز پسند کرتے ہیں، اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں اچھے سے اچھی لینا چاہتے ہیں، اس طرح سے کسی اور کی نہ ہو۔ اکثر جو ہے وہ عادت ہوتی ہے انسانوں میں کہ ہم عورتوں میں تو کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے کہ میری ڈریس کے جیسا کسی اور کا ڈریس نہ ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تکبر اور سرکشی حق کو رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ جان لو، اپنے لیے اچھی چیزوں کا چناؤ کرنا یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور میں اچھے سے اچھا پہن رہی ہوں، ایسا پہنوں کہ کسی اور کے پاس نہ ہو۔ لیکن اگلے کو یہ جتلانا کہ میں تجھ سے اعلیٰ ہوں، اگلا حقیر ہے اور میں کوئی چیز ہوں، میرے پاس یہ چیز ہے، کسی اور کے پاس یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز جو ہے وہ تکبر ہے، سرکشی ہے۔ اپنے آپ کو ٹٹولیے گا اندر سے کہ کیا یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں ہے، کہ کیا ہم اب اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اپنے اوپر ظاہر کر رہے ہیں، یا لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے اچھی اچھی چیزوں کو پسند کر رہے ہیں، سج رہے ہیں، سنور رہے ہیں اور مہنگی مہنگی چیزیں خرید رہے ہیں۔ بات صرف جو ہے وہ اندر کی نیت کی ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ جتنا ہو سکے صاف رکھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حساب دینا پڑے تو ہاتھ صاف ہوں، ایسا نہ ہو کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ نکل آئے اور ہماری ساری عبادتیں جو ہیں، ساری محنتیں ساری کی ساری چوپٹ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، نعوذ باللہ۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ بنی اسرائیل کا تکبر کفر و قتل انبیاء تک پہنچ گیا تھا، اس لیے اللہ کا غضب ان پر لازم ہوا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک ایک بنی اسرائیل ان میں موجود 300 نبیوں کو قتل کر ڈالتے تھے، پھر بازاروں میں جا کر اپنے لین دین میں مشغول ہو جاتے تھے، یعنی ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ انہوں نے وہ مسلسل نبیوں کو قتل کرتے، یہ قتل کیا اور جا کر جو ہے وہ اپنے کام میں مشغول ہو گئے، لین دین میں مشغول ہو گئے، ان کے لیے کوئی یہ بڑی بات تھی ہی نہیں، وہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ میں کیا کر کے آیا ہوں، کیا غضب کر کے آیا ہوں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ عذاب نازل فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن اس شخص کا ہوگا، یہ حدیث ہے، کہ جس سے کسی نبی نے قتل کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک بندے کو جو ہے وہ ایک نیزہ وغیرہ مار کے جو ہے وہ قتل کیا تھا، ہلکی سی کی تھی، اس سے وہ قتل ہوا تھا۔ تو نبی نے کسی کو قتل کیا ہو یا اس نے کسی نبی کو مار ڈالا ہو، یہ دو بندے، جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو، نبی کسی آدمی کو ایسے ہی قتل نہیں کر سکتا، ضرور وہ بندہ جو ہے وہ سخت بدبخت ہوگا۔ دوسری چیز، نبی کو کوئی بندہ قتل کرے، مار دے، وہ بندہ کتنا بدبخت ہوگا جو اللہ کے نبی کو قتل کر رہا ہے، سخت ترین عذاب ہوگا قیامت کے دن اس کا۔ دوسرا، گمراہی کا وہ امام جو تصویریں بنانے والا یعنی مصور ہو، یہ جو ہم اسکیچنگ کرتے کرتے تصویریں بناتے رہتے ہیں نا،
پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا، اس سخت عذاب کی وعید ہے اس پر۔ ہم شوقیہ کرتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، ہم آرٹ اپنے طور پہ کر رہے ہیں، لیکن یہ آرٹ جو ہے وہ بڑا مہنگا پڑتا ہے۔ کچھ بھی بنائیے، اچھی چیز ہے، اسکیچنگ کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن صورت بنانا یہ منع ہے۔ منع کا مطلب منع، اس کے اوپر اتنی بڑی وعید آئی ہے، تو لہٰذا ہاتھ روک لیجئے اس چیز سے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور ظلم و زیادتی کا بدلہ تھا۔ یہ دوسرا سبب ہے کہ وہ منع کیے ہوئے کام ہی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ واللہ اعلم۔ دیکھیے کہ منع کیے ہوئے کام ہی کرتے تھے، ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی وہی کام تو نہیں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن باتوں کو منع فرمایا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، قرآن مجید میں جن جن باتوں کا نہ کرنے کا حکم ہے، کیا ہم وہی چیزیں تو نہیں دہرا رہے؟ کیا ہم وہی چیزیں تو نہیں کر رہے ہیں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا بالکل منع ہے، بالکل ہی منع ہے، ہم تڑلے سے بول رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ غرور سے چلنا، اللہ کے بندو عاجزی کے ساتھ زمین پر چلو، نہ تم پہاڑوں کی اونچائی کو جو ہے وہ پہنچ سکتے ہو، نہ زمین کو جو ہے دھسا سکتے ہو، پھر بھی ہمارا طریقہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اندر سے دینی ہونے کا شرف عطا فرمائے، ہم اندر سے جو ہے وہ دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی کوشش کریں۔ دین بہت زیادہ آسان ہے، دین پر چلنے کا مطلب یہ ہے زندگی جو ہے وہ ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، باقی ساری چیزیں جو ہے وہ صرف دماغ کو گھمانے والی ہوتی ہیں، پریشان کرنے والی ہوتی ہیں، بے سکونی پھیلانے والی ہوتی ہیں۔ اللہ کی طرف آئیے، اللہ کی ذکر کی طرف آئیے، اللہ کے کلام کی طرف آئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا بندہ میری طرف ایک بالش چل کے آتا ہے، میں ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، میں اس کی طرف 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، میرا بندہ یہاں تک کہ میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ آپ کی طرف، آپ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں محبت ڈال دے، اپنی قرآن کی محبت ڈال دے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔